بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی راتوں کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ یہ راتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کسی شخص کا دن مجھے دکھا دو، میں بتا دوں گا کہ راتیں کیسی گزر رہی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ راتیں آپ کی گناہوں میں گزریں، راتیں آپ کی غفلت میں گزر جائیں، راتیں آپ کی ریلز دیکھتے ہوئے گزر جائیں، راتیں آپ کی چیٹ کرتے ہوئے گزر جائیں، راتیں آپ کی کسی سے باتیں کرتے ہوئے گزر جائیں اور دن میں برکت آ جائے۔ دن میں آپ اٹھ بھی جائیں گے نا ٹائم کے اوپر، آفس چلے بھی جائیں گے ٹائم پر، آفس سے واپس ٹائم پر آ بھی جائیں گے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار پورا دن تو محنت کی نا، اب تھوڑا ٹائم اپنے لیے بھی تو گزارے نا کم سے کم۔ خواتین عموماً کہ بھئی بچے دیکھ لیے، شوہر کو کھانا کھلا دیا، گھر کی صفائی کر لی، اب ہمارا بھی تو اپنا ٹائم ہے نا، تو چلے کوئی بات نہیں، ہم 2 گھنٹے نیٹ فلکس پہ دیکھ لیتے ہیں، 2-3 گھنٹے یوٹیوب کے اوپر ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ٹی وی لگا لیتے ہیں۔ مرد حضرات یہی کرتے ہیں، مرد حضرات کیا کریں گے، وہ ریلز دیکھ لیں گے، وہ فلمیں دیکھ لیں گے، اور نہیں تو منحوس کوئی نہ کوئی نیوز دیکھ لیں گے، اور کچھ نہیں ملے گا تو کوئی کرکٹ کا میچ لگا لیں گے، کچھ اور لگا دیں گے، کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں گے، 2-3 گھنٹے برباد کریں گے۔ آپ ان 3 گھنٹوں کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیے۔ اب آفس سے آئے تھکے آ رہے، 8 بج گئے، 9 بج گئے مثال کے طور پہ، 9 سے 12، 3 گھنٹے آپ روز دیکھتے ہیں۔ اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں اپنی 70 سال کی زندگی سے، تو کتنا سارا ٹائم آپ کا چلا گیا۔ یہ 3 گھنٹے باقی 21 گھنٹوں میں سے برکت چھین لیتے ہیں۔ اب سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، انسومنیا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ سوتے ہیں پھر فون اٹھاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلتی ہے تو پھر فون اٹھاتے ہیں۔ پہلے لوگ اٹھتے تھے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، علم شریف پڑھتے تھے، پڑھ کے سو جاتے تھے۔ اب آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی فون اٹھاتے ہیں، آنکھ بند کرنے کے ساتھ بھی فون ہوتے ہیں۔ ہاتھ دکھ گئے لوگوں کے، ہاتھ سے ہی کام نہیں کر رہے، لیکن فون سے منہ سے جان نہیں چھوڑنی۔ تو اگر آپ کی راتیں ان تمام چیزوں میں چلتی رہیں گی، ہو سکتا ہے کوئی فرق نظر نہ آئے۔ آپ بولے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو مجھے سزا کیوں نہیں مل رہی، میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا کاروبار کم کیوں نہیں ہو رہا، میرا یہ کر رہا ہوں تو کیوں نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی قدرت آپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سے آپ کا کتنا قرب ہے، اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے، تو یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کن چیزوں کے اندر مصروف ہیں۔ آپ کی زندگی اگر لوگوں کو کھانا کھلانے میں جا رہی ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں جا رہی ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے جا رہی ہے، لوگوں کی دلجوئی کے اوپر جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت آپ کو اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی زندگی ان مشکلوں میں گزر رہی ہے، ان جبر میں گزر رہی ہے جس پہ آپ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ حالات کا جبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت آپ کو کوئلے سے ہیرا بنا رہی ہے، وہ پریشر دے کے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی عمر، آپ کا وقت گزر رہا ہے اللہ کے کاموں میں، تو اللہ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ اگر آپ کا ٹائم دعا کے اوپر لگ رہا ہے، ذکر کے اوپر لگ رہا ہے، تو قدرت آپ کے درجات بڑھانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کا ٹائم ان لغو چیزوں کے اندر لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے بھی آپ کو بھلا دیا ہے، آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے آپ کو بھلا دیا کہ چلیں بھائی جو کرنا ہے جو کریں، اب ہمیں آپ سے کوئی سروکار ہے نہیں۔ تو یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کا ٹائم کہاں لگ رہا ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ نا ہر شخص کے پاس موجود ہے، ایک بلٹ ان مفتیاں دل میں موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھیا صحیح راستے پہ جا رہے ہو بھائی صاحب، یا غلط راستے کے اوپر نکل گئے ہو۔ تو زیادہ مشکل نہیں پوچھنا ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں مولوی صاحب نے نہیں بتایا، مفتی صاحب نے نہیں بتایا، جمعے پہ بیان نہیں ہوا، او بھیا جو دل میں مفتی بیٹھا ہے تو صبح شام بتا رہا ہے نا، یہ تو آپ کو ٹوکے لگا رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے، آپ کو کچوکے لگا رہا ہے، تو کیوں نہیں سنتے اس کی بات؟ وہ بات آپ کو اس لیے نہیں سننی کہ آپ نے دنوں میں برکتیں ختم کر دی ہیں۔ اور یقین کریں جب زندگی میں برکت آ جائے نا، تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد کر لیجئے، جب زندگی میں برکتیں آئیں تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ ایک بیوی کافی ہو جاتی ہے، تھوڑے سے بچے بہت ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے رشتہ دار، تھوڑے سے دوست بہت ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کمائی پوری پڑ جاتی ہے، تھوڑی سی صحت سارے کام کروا دیتی ہے۔ اللہ پاک بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے بڑے بڑے سیاستدان دیکھے ہوتے ہیں نا، تو وہ ابھی یہ ہمارے پاس وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو ایک پروٹوکول کی پوری لائن لگی ہوئی تھی، 200 گاڑیاں آگے اور 200 پیچھے۔ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، 20 گاڑیاں آگے 20 پیچھے۔ نیک لوگوں کے ساتھ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ شاید فرشتوں کی اس طرح ہوٹرز کی گاڑیاں جاتی ہیں، اور ایک بندہ گزر رہا ہوتا ہے، 10-20 فرشتوں کی گاڑیاں آگے، 10-20 فرشتوں کی گاڑیاں پیچھے، کوئی کھمبا گر رہا ہے تو اس کو روک لیں گے، کوئی درخت گر رہا ہے تو اس کو روک لیں گے، کوئی کرنٹ کی تار لگی ہوئی ہے اس کو سائڈ پہ ہٹا دیں گے، کوئی مین ہول کھلا ہوا ہے تو اس کو ڈھک دیں گے۔ بندے کے کام اس طریقے سے سموتھلی ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بندہ بولتا ہے جس کام میں آپ کو سال لگتا ہے میرا کام 1 مہینے میں ہو گیا، آپ کو ویزا 5 سال میں نہیں ملا، میں نے اپلائی کیا، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، مجھے ویزا لگ گیا۔ اس کے کام ہلکے ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح چیز کے اوپر کام کریں۔ دیکھیے کپڑے کا جو اصل رنگ ہے نا وہ سفید ہے۔ آپ رنگریز کے پاس لے جائیں کہ کوئی بھی کلر کر دو، تو سب سے جو رنگ کاٹ ڈال کے اس کو سفید پہ لے کے آتا ہے، پھر جو بھی رنگ ہوتا ہے وہ رنگ دیں۔ اصل تو بھیا عبداللہ ہے،
ہم سب نے عبداللہ بننا ہے، یہ اصل ہے۔ باقی تمام رنگ ہیں وہ آتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے، یہ جو رنگ ہے نا، یہ سفید والا، یہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں اپنی راتوں کی حفاظت کریں۔ راتوں کو بہت آپ کو آرام سے بتاتا ہوں کہ جلدی سو جایا کریں۔ جب جلدی سو جائیں گے نا، صبح 3 بجے اٹھ جائیں گے، 4 بجے اٹھ جائیں گے، تو رات کو 7-8 بجے اپنے آپ نیند آ جائے گی۔ دنیا ڈانس کر رہی ہو، گانے بجا رہی ہو، فلمیں دیکھ رہی ہو، آپ بولیں گے بھیا مجھے تو سونا ہے، میں سوؤں یا مروں، مجھے سونے دو۔ فون باہر رکھ دیجئے، فون دیکھ لیا، کچھ کر لیا، اس کو چارج پہ کسی دوسرے میں رکھ دیجئے، کوئی چھوٹا سا الارم لے لیجئے سستا بجانے کے لیے۔ فون کو اپنے سرہانے رکھ کے نہ سویا کریں۔ تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ آج کل کے دور میں کسی شخص کے تقویٰ کی مثال دینا، گارنٹی دینا بہت مشکل بات ہے اگر وہ اسمارٹ فون استعمال کرتا ہو، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو فون کو اپنے سراہنے نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں برکت کیسے آ جائے گی۔ سمپل سی بات، زندگی میں برکت چاہیے، فون کو سراہنے رکھنا چھوڑ دیجیے۔ فون کو ہر وقت اپنے ساتھ نہ رکھا کریں۔ جب کام کیا کریں فون کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا کریں، کام کے اوپر فوکس کیا کریں۔ جو بار بار نوٹیفیکیشن لیپ ٹاپ پہ تمام چیزوں پہ آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی سے بالکل فوکس ختم کر دیا ہے، اور برکتیں گناہوں کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ سادے سے اور چھوٹے سے ریمائنڈر جو آپ کو آپ کے گھر میں کہیں اور سے سننے کو نہیں ملتے، شاید زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنے۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔